الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واجب سطح عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و عنایت سے تفسیر قرآن کے سلسلہ کو بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کا 5واں اور 5ویں پارے کا دوسرا رکوع انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اس تمنا کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے، یعنی اللہ تعالی
یہ ارادہ فرما چکا ہے کہ وہ اپنے احکامات تمہارے لیے واضح فرما دے، اور ساتھ ساتھ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے۔ روش کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اگلوں کی روشیں کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور جو شریعتیں ان کو ملتی رہیں، ان میں سے جو احکامات اللہ تعالیٰ چاہے وہ بھی تمہیں بتا دے۔ اس سے علماء نے یہ بات اخذ فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں کے وہ احکام جو قرآن مجید تردید کے بغیر بیان کرے، یعنی کوئی حکم بیان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا، داؤد علیہ السلام نے یہ حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، اور اس کی تردید نہ کرے، یعنی اسے غلط نہ کہے ان لوگوں کے طریقوں کو جو گزشتہ امتیں تھیں، تو اگر تردید کے بغیر بیان ہو تو وہ چیزیں ہمارے لیے بھی قابل عمل ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں کے جو افراد تھے ان کے کاموں کو بیان کر کے ساتھ تردید بھی فرما دے کہ انہوں نے یہ کیا لیکن وہ درست نہیں تھا، اس میں یہ غلطی تھی، اس میں یہ خامی تھی، تو پھر وہ چیزیں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہوں گی۔ باقی گزشتہ انبیاء اور ان کے جو شریعتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم انہیں حق سمجھتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے حق تھیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ احکامات میں فرق تھا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ احکامات میں فرق آتا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات بہرحال جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں، جو انہوں نے خود فرمایا، وہ بجا تھیں اور وہ حق تھیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکامات بیان فرماتا ہے اور گزشتہ لوگوں کے طریقے بھی تمہیں بتاتا ہے، اس لیے کہ تم اچھی باتوں پر عمل کرو اور یوں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ، اور پھر وہ اپنی رحمت سے تمہارے اوپر رجوع فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ گزشتہ لوگوں پر کیا احکامات تھے، انہوں نے کس نے کتنا عمل کیا اور کس جذبے سے کیا، اور اب وہ احکامات اور مزید بھی جو ہمیں ملے تو ہم میں سے کون کتنا اور کس نیت سے عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کب کس کو کون سا حکم دینا ہے اور کب کس حکم کو منسوخ کرنا ہے اور اس کی جگہ نیا حکم دینا ہے، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، وہ بندوں پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، وہ کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے۔ ہاں بندے خود اگر بدعمالیوں کے باعث اور بد کرداریوں کے باعث اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیں اور پھر اس کی جانب سے کوئی سخت حکم آ جائے یا سختی آ جائے، تو اس کے ذمہ دار انسان ہیں
اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ بندوں پر سختی کرے، وہ تو رحمت ہی کے ساتھ رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، مطلب یہ کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ رب کے حکم کے مطابق عمل کرنا انہیں دشوار گزرتا ہے، وہ انہیں مشکل لگتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان کی خواہشات شریعت سے متصادم ہوتی ہیں، شریعت سے ٹکراتی ہیں، شریعت کے مخالف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ، یعنی وہ خود تو بھٹکے ہی ہیں، وہ خود تو راہ راست سے الگ ہوئے ہی ہیں، انہوں نے تو راہ راست کو قبول کیا ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھے راستے پہ آئے ہی نہیں ہیں۔ اب مزید یہ ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی صحیح راستے سے دور ہو جاؤ، تم بھی اصل راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ اور ان کلمات پر ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے یہ جاننے کی ضرورت ہے اور یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ ہیں جو خود راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے ہمدرد بن کر ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی وہ ڈبونا چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، لیکن وہ ہمدرد بن کر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، لیکن اب یہ ہم نے دیکھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ خود بھی صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو توحید کی دعوت دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کوئی تعلق نہ رکھو، جو بھی ملے گا وہ اللہ سے ملے گا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اگر یہاں تک بات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ نبی ولی کوئی چیز نہیں، نبیوں سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ولیوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولیوں کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو اگر وہ اس حد تک چلے جائیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو نبیوں اور ولیوں کے راستے کو خود چھوڑ چکا ہے وہ خود راہ سے بھٹک چکا ہے، وہ صحیح راستے سے ہٹ چکا ہے، تو ہمیں بھی اس کے ساتھ پھر چلنا نہیں چاہیے، ہمیں اسے الگ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے۔ تخفیف کا مطلب کمی، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر سخت احکامات نازل نہیں فرماتا، جس طرح گزشتہ امتوں پر اس نے سخت احکامات نازل فرمائے، اپنے محبوب کی رحمت کے تحت ہمارے اوپر وہ سختی نہیں فرماتا، وہ ہمارے ساتھ مہربانی اور نرمی والا معاملہ فرماتا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے کہ نمازیں ہم پڑھتے 5 ہیں وہ ثواب 50 کا دیتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، ہم پڑھتے 5 ہیں وہ ثواب 50 کا دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کے بعد اگر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، وہ تخفیف فرماتا ہے، یعنی عمل ہم سے کم کرواتا ہے اور اجر اس کا زیادہ عطا فرماتا ہے۔
نرمی کا معاملہ فرماتا ہے. ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ پھر اگر وہ گناہ وہ خطا کبیرہ نہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑے گناہوں سے اگر بچ کر ہم رہیں تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرماتا رہتا ہے. تو یہ تخفیف ہے. فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر تخفیف فرمانا چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے. یعنی انسان طبعی طور پر کمزور ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کوئی کام کرنے سے اکتا جاتا ہے، وہ تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے، وہ اکتاہٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کا جی بھر بھی جاتا ہے کام سے. اس لیے وہ پھر سخت احکامات یا مسلسل کوئی کام ہمارے اوپر لازم نہیں فرماتا. اب یہ کہ نا 5 نمازیں اللہ نے ہمارے اوپر رکھی ہیں، لیکن 5 نمازیں اس نے اکٹھی ایک ہی وقت میں نہیں رکھی. فجر کی نماز کے بعد کتنا درمیان میں وقت ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے اپنی معاش کے لیے جو چاہے کریں، کوئی دکانداری کرے، کوئی ملازمت کرے، کوئی کاروبار کرے، کچھ بھی کرے، اور اتنے لمبے ٹائم کے بعد پھر ایک اور نماز ہے، اس کے پھر 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد ایک اور نماز ہے، پھر 2 گھنٹوں کے بعد ایک اور نماز ہے. مطلب یہ کہ نمازیں 5 ہیں لیکن اکٹھی اس نے نہیں رکھی کہ میرے بندے جو ہیں وہ آسانی سے ادا کریں، وہ پریشانی یا اکتاہٹ یا تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں. تو یہ ہے اس کی کرم نوازی کہ وہ تخفیف فرماتا ہے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ انسان کمزور بنایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. اب ناحق کھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق کھانا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینا، یا دوسرے کے مال میں کمی کر دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، یا اچھا اور برا مال مکس کر کے بیچ دینا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. انصاف کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ، جو اپنا ہے جو غیر کا ہے الگ الگ کرو، اور اپنے پہ نظر رکھو، جو دوسرے کا ہے وہ اس تک پہنچاؤ، ناحق نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا بازی باہمی رضامندی کا ہو. مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، مطلب یہ کہ اگر کوئی ایگریمنٹ تمہارے درمیان ہے، یعنی تم اکٹھا کاروبار کر رہے ہو اور کوئی ایگریمنٹ تم نے کر لیا اپنی انویسٹ کے اعتبار سے کہ جس کی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اس کا زیادہ پرافٹ ہوگا، یعنی پرافٹ اینڈ لاس دونوں اس میں شامل ہیں، اور جس کا کم ہے اس کا پرافٹ اینڈ لاس اس حساب سے کم ہوگا. تو اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ تمہارے درمیان ہے تو پھر تم کمی بیشی کر سکتے ہو، ورنہ تم ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو. اب اپنی جان قتل کرنے کا مطلب کیا؟ خودکشی کرنا، یہ اپنی جان کو قتل کرنا ہے اور یہ ناحق ہے، اس پر شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اسی طریقے سے کسی دوسرے کو قتل کرنا، یہ بھی بغیر کسی شرعی وجہ کے. اب 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی قتل جو ہے وہ حکومت کے ذمے ہے، حکومتی وہ معاملہ ہے. عام آدمی کسی کو سر عام کسی وجہ سے بھی قتل نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ناحق وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیچھے احکامات بیان ہوئے، بالخصوص جو آخری حکم بیان ہوا اپنی جانیں قتل کرنے کا،
اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بلا وجہ اپنی جان گنوائے گا، خودکشی کرے گا یا کسی طریقے سے بھی اپنی جان کے سبب بنے گا اس کے جانے کا، تو فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا ہم اسے عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی آدمی کو کسی طرح کی بھی سزا دینا یا کسی پر رحم کرنا، مہربانی فرمانا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہم سب کے لیے بالخصوص آج توجہ کی حامل ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب اس میں فرمایا کہ کبیرہ گناہ اس سے اگر تم بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں سے منع کیا گیا۔ اب کبیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ۔ بڑا گناہ یا کبیرہ گناہ یہ وہ ہے کہ جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ اس سے تمہیں بچنا چاہیے، اور اگر تم اس سے بچتے رہو تو تمہارے باقی جو گناہ ہیں یعنی چھوٹے گناہ وہ پھر ہم مٹا دیں گے، ہم بخش دیں گے، ہم وہ تم سے ہٹا دیں گے۔ اب اس کی ایک مثال یوں سن لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ یعنی کوئی خطا ہو گئی۔ تو اب ظاہر ہے چونکہ صحابہ ہیں سارے اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، تو فوراً دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کملی والے آقا مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد وہ پھر انہوں نے گزارش کی، کملی والے آقا مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی حضور وہ تو پڑھی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بس پھر وہ پچھلا گناہ معاف ہو گیا، پچھلا گناہ معاف ہو گیا۔ اب کیا مطلب کہ ان کا وہ جو غلطی تھی وہ صغیرہ تھی، وہ چھوٹی غلطی تھی، چھوٹا گناہ تھا۔ جو چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم خود اپنے کرم سے معاف فرماتے چلے جائیں گے، بخشتے چلے جائیں گے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں اور وہ معاف بھی ساتھ ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے میدان میں جب آؤ گے تو تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی موجود نہیں ہوں گے، وہ مٹ چکے ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس پر قرآن و حدیث میں کوئی سزا بیان کی گئی ہو، نص میں، نص کا مطلب یعنی قرآن میں یا صحیح حدیث میں اس پر کوئی اخروی سزا بیان کی گئی ہو، اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن پر کوئی فکس سزا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ضرور ہوتا ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی فکس سزا نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسے گناہ، اب مثال کے طور پہ نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، رشوت لینا، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہیں اگر ان سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دو مہربانی اللہ تعالیٰ تم سے فرمائے گا۔ ایک تو یہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، یعنی چھوٹے گناہ تمہارے بخش دیں گے۔ اور دوسری مہربانی یہ ہوگی
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تم نے کیے نہیں اور چھوٹے گناہ معاف ہو چکے، تو اب یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات علماء نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے گناہ جنہیں صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اگر صغیرہ گناہ مسلسل کیے جائیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کسی گناہ کو ہلکا لے کر کہ چلیں یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، تو یعنی اسے گناہ تصور ہی نہ کرنا یا اسے ہلکا لے لینا کہ چلیں جی اس کی خیر ہے کوئی بات نہیں، آج بھی کیا پھر کیا پھر کیا پھر کیا۔ جب بندہ عادی بن جائے اس کا، مسلسل اگر کوئی بندہ چھوٹا گناہ کرنے کا عادی بن جائے تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی میں ایک مثال آپ کو دنیاوی لحاظ سے دے دوں، آسان ہو جائے گا مسئلہ سمجھنا، کہ اگر گھر میں نا کوئی بچہ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو کوئی گالی دے دے تو پہلے دن اگر گالی دے گا تو باپ اسے سمجھائے گا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، گالی دینا اچھی بات نہیں ہے اور ہمیں منع کیا گیا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کسی کو بھی گالی نہیں دیتے اور بہن بھائیوں کو تو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے۔ اب جب دوسرا دن آئے پھر بچہ یہی کرے تو باپ اسے پھر سمجھائے گا، لیکن زیادہ سختی شاید نہیں کرے گا، پھر وہی بچہ وہی غلطی دہرائے گا، باپ پھر اسے سمجھائے گا۔ لیکن اگر 8 10 دن 15 دن مہینہ سے گزر جائے تو بالآخر باپ کو غصہ آئے گا اور اب وہ اسے سزا بھی دے گا، ساتھ صرف سمجھائے گا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ آپ کی توجہ نہیں ہے؟ اب باپ اسے کیا کرے گا؟ سزا دے گا، حالانکہ جرم وہی ہے جو پہلے دن تھا، گالی دی تھی نا اس نے پہلے دن، لیکن باپ نے سزا بولیے نا نہیں دی تھی، دوسرے دن بھی گالی دی تھی لیکن باپ نے سزا نہیں دی تھی۔ لیکن اب جب 15 20 دن گزر گئے، اب باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ اس کا عادی بن رہا ہے، اب یہ اس کی عادت بنتی جا رہی ہے، تو اب باپ اس پہ سختی بھی کرے گا، اسے سزا بھی دے گا۔ پہلے دن باپ نے اسے ہلکا لیا، اسے سمجھا دیا، لیکن اب باپ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ اس کا عادی بن جائے گا، اس لیے اب اس پہ سختی کی ضرورت ہے۔ تو یوں ہی اگر کوئی آدمی چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اسے صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ مسلسل وہ گناہ دہراتا رہے تو پھر شریعت اسے کبیرہ گناہ کا درجہ دے کر اس کے حق میں اسے بڑا گناہ تصور کرتی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کو ہمیشہ، بلکہ چلیں ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی سماعت کر لیجئے، آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ پکے مومن میں اور منافق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن سے اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا ہے، وہ اسے بہت اذیت سمجھتا ہے اپنے لیے کہ مجھ سے یہ ہوا کیوں، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اور وہ اللہ سے بار بار معافی طلب کرتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر منافق سے وہی کام ہو جائے تو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے بس ناک پہ مکھی بیٹھی ہے یوں کر دیتا ہے کہ بس ٹھیک کوئی بات نہیں، وہ اسے اہمیت ہی نہیں دیتا۔ تو مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن سے اگر چھوٹی غلطی بھی ہو تو وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن پھر وہی کرتا ہے، بلکہ ساتھ دوسری غلطیاں بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ کبیرہ گناہ سے بچتے رہو تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل فرمائے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، پھر کہہ دیجئے، یا تو یوں کہہ لیجئے کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے میں آپ سے ذرا سبحان اللہ کہلوا کے تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یا یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کی توجہ زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب بات سنیے جو آ رہی ہے، یہ بات اتنی اہم ہے نا ہماری زندگی میں، اتنی اہم ہے، اگر اس کو ہم اپنے پلے باندھ لیں تو ہماری زندگی کے میں سمجھتا ہوں کہ 99% ٹینشن دور ہو جائے۔ اب وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو امامہ شریف باندھا ہوا ہے نا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو مجھے اللہ نے دیا میں نے اس کے مطابق یہ لیا، لیکن اگر ابھی کوئی اور علامہ صاحب آ جائیں اور انہوں نے اس سے اچھا کپڑا باندھا ہوا ہو امامہ کا، اور میں اس کو دیکھنے لگ جاؤں کہ اوہو میرے پاس تو ایسا ہے ہی نہیں، میرا جو ہے یہ تو اس درجے کا نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ میں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ ایک ٹینشن طاری کر لی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہماری زندگی اکثر و بیشتر ایسی ہے، ہمارا اچھا خاصا گھر ہوتا ہے رہنے کا، لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار باہر چلا جائے، 5 سال کے بعد واپس آئے، اس کا مکان پہلے مجھ سے ذرا کم درجے کا تھا، اب وہ کوٹھی بنا لے بہت بڑی، تو اب میرے اندر جو ہے نا وہ جذبات مچل جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کی کوٹھی ہے، میرا گھر ہے، میری کوٹھی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ میرے پاس گاڑی موجود ہو، دوسرے بندے کی اس سے اچھی ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں میری ایسی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اس حوالے سے یہ آیت کریمہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ توجہ کیجئے، فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی۔ اب کیا مطلب؟ کہ ایک بندے کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، دوسرے کے پاس بڑی ہے، اب چھوٹے والا بڑی گاڑی والے کی آرزو نہ کرے کہ میرے پاس بھی ویسی کیوں نہیں ہے، چھوٹے گھر والا بڑے گھر والے کو دیکھ کر ویسے گھر کی آرزو، مجھے بولیے نا، نہ کرے۔ ایسے ہی جتنے معاملات ہیں ان میں اگر ہم بجائے یوں دیکھنے کے نا، اگر ہم یوں دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو یوں اور یوں بتایا نا، یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، تو جو ہے آپ کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے تم اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ نہیں سمجھ آئی؟ آئیے تو پھر سبحان اللہ، اگر نہیں آئی تو پھر 2 دفعہ سبحان اللہ۔ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی، یہ دنیاوی زندگی میں کہہ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اب کیا مطلب؟ کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں بندے کی کوٹھی ہے اور میں اسے ہی دیکھتے رہوں کہ اس کی کوٹھی ہے، میرے پاس کوٹھی نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں نہیں، تم یہ دیکھو کہ تمہارے پاس بہترین قسم کا گھر موجود ہے، تم یہ دیکھو کہ کتنے لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، وہ بھی تو ہے نا۔ تو تم جب انہیں دیکھو گے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے اوپر اللہ کا کرم کتنا ہے۔
تمہارے اوپر اللہ کی مہربانی کتنی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ فلاں بندے کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس نہیں ہے، میں زندگی ساری اسی میں گزار دوں، یہی سوچتے سوچتے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو بجائے اس کے اگر میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں کہ ایسے بندے بھی تو ہیں کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. میرے پاس بائک تو ہے، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. اللہ اکبر. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی یاد آ گئے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، جنگل کا سفر تھا، راستے میں کہیں ان کی چپل ٹوٹ گئی تو تھوڑا سا ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت بھی کرتا ہوں اور تیرا نام بھی لیتا ہوں، اور میری جوتی نہیں ہے، سفر میں ہوں اور میرے پاس جوتی نہیں ہے. بس یہ تھوڑا سا ذہن میں خیال آیا. تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، وہ زمین پہ رینگ رینگ کے چل رہا ہے، لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے. جب دیکھا تو اسی جگہ پہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ مولا میری غلطی کو معاف فرما، جو میرے ذہن میں خیال آیا تھا میں تو اسے معافی چاہتا ہوں، میرے پاس تو جوتی نہیں ہے، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. مجھے تو نے پاؤں تو دیا ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ میں یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں آپس میں جو ایک تو دوسرے پر بڑائی ہے اس کی آرزو نہ کرو. اپنے سے کم والے کو دیکھو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو گے. اپنے کو اوپر والے کو دیکھو گے، ہمیشہ ناشکری کا شکار رہو گے، ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہو گے. اللہ اکبر. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی. ایک چھوٹی سی بات یہاں پر اور ذہن میں آ گئی. وہ بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہو، بے شک بادشاہی کیوں نہ ہو، بے شک بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، سب کچھ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو اگر یہ بندہ سوچتا رہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کر پائے گا. یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جب یہ سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو شکر سے تر رکھے گا. اللہ اکبر. آگے چلیے. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے. یہاں کمائی سے مراد نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں. یعنی عورتیں جو نیک اعمال کریں گی اللہ تعالیٰ انہیں اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. مرد جو نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. کسی کا اجر اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا، پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو. چیزوں کے نام نہیں، ہاں مانگ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اگر کسی بندے کو ظاہر ہے کہ اس نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، تو اسے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے پیسے مانگ سکتا ہے، منع نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگنے والی ہے وہ اس کا فضل ہے. فضل میں سب کچھ آ جاتا ہے. فضل میں اس دنیا کی بلائیاں بھی ہیں، اس دنیا کی بلائیاں بھی ہیں. تو جب بھی اللہ سے اور چیزیں مانگو اس کا فضل ضرور مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون، اور قرابت والے، یعنی کسی کے ماں باپ یا رشتہ دار اگر کوئی ترکہ کوئی ورثہ چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پھر آگے وارث بنا دیے ہیں جو ان کے حقدار ہیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا، یعنی ایگریمنٹ ہو گیا، آپس میں کوئی عہد و پیمان ہو گیا، تو فرمایا کہ انہیں ان کا حصہ دو. ان اللہ
کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔